نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینۃ العلم ہیں، تو وہ ان کا علم کل ہے، تو دنیاوی اور دینی معاملات میں اتنا فرق کیوں رکھا گیا؟ ان کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ مسلمانوں کو سائنسی علوم بھی ان سے ملنے چاہیے تھے، اور ان کو مطلب طب اور جو مختلف علوم آئے ہیں اس سے زیادہ مطلب اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اس علم کا شہر ہیں جو علم خدا کی طرف سے انسانوں کے تزکیے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جب العلم کہتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اس قرآن میں العلم آ گیا ہے، تو اس سے مراد وہ علم ہے جس علم کا آپ نے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہر چیز صحیح جگہ سے حاصل کرنی چاہیے۔ آپ نے اگر مکان کا نقشہ بنانا ہے تو قرآن سے نہ دیکھیے، کسی انجینئر کے پاس جائیے۔ آپ کو اپنے بچے کا علاج کرانا ہے تو آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے نہ دیکھیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ اور اگر آپ کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہدایت پانی ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے اخلاق کی تطہیر کرنی ہے، اپنے خدا کی خوشنودی چاہنی ہے، تو آپ اللہ کی کتاب کے پاس جائیے۔ حدیث کا اسلام میں مقام، اس پہ بحث کرتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ اسلامی قوانین کا یہ دوسرا سب سے بڑا ماخذ ہے، اور مختلف محدثین نے مختلف اوقات میں ان کی تدوین کی ہے، اور اس پر بعض احادیث پر ان کا اختلاف بھی ہے۔ ایسی صورتحال میں احادیث کے مستند ہونے کی درجہ بندی کس طرح کی جائے گی؟ اسلام پورا کا پورا، اللہ کا پورا دین قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ حدیثوں میں اس کی تفہیم اور تبیین ہوتی ہے، اس پر حضور کے عمل کا بیان ہوتا ہے، آپ کی سیرت و سوانح ہوتی ہے۔ پہلے تو اس فرق کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اہل علم جب اس پر کام کرتے ہیں تو اپنے دلائل دیتے ہیں، ان دلائل کی بنیاد کے اوپر اگر کسی چیز پہ آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اگر ریاست کی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو اکثریت کی رائے کو قانون بنا دیا جائے گا۔ تو اس میں ایسی تشویش کی کیا بات ہے؟ علمی اختلافات ہوں گے، ان کو اس طریقے سے طے کر لیا جائے گا۔